جی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ فوج کی جتنی غلطی تھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بیان کر چکے ہیں، یہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ ایک تیسرے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی آپ نے سن لیا، جب بھی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو جتنی بات جس نے کہی ہے اتنی بات اس کی طرف منسوخ کی جاتی ہے۔ نہ میں نے یہ کہا، نہ حضرت مفتی ابراہیم صاحب نے یہ کہا کہ فوج کی غلطی نہیں تھی یا فوج نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی ہے۔ جو دعویٰ ہے صرف اس کو فوکس کیا جائے اور اسی کے جواب کو اگر فوکس کیا جائے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ حضرت مفتی ابراہیم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جامعہ حفصہ والے بھی غلطی پر تھے، ان کو اس طریقے سے شریعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور فوج نے جو جواب میں ری ایکٹ کیا وہ ری ایکشن بھی غلط تھا۔ اپنی عوام کو فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں لڑکے بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی شہید ہوئی ہیں، غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کی بھی جانوں کا تحفظ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان نہ کیا جائے، اور جب بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا پہلے بھی یہ دعویٰ تھا، میرا بھی پہلے یہ دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ کے۔ تو حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف وہ اس بات کی نسبت کیوں کی جو اس نے کہی نہیں ہے؟ نمبر 2، بچیوں کے نام آپ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ آپ پیش کر دیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر 18 نہیں 20 سال پہلے آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل ہونا تو دور کی بات، طبعی موت بھی واقع ہوا ہو نا، بخار میں یا کسی اور بیماری سے، آپ تحقیق کر کے اس کا نام بھی لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل کر دیا جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک شاید آپ اس کا نام کبھی بھی نہ بھولیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ درجنوں بچیاں قتل ہوئیں، درجنوں بچیاں شہید ہوئیں، نام ایک کا بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ پر یہ اچھی باتیں بہرحال سوٹ نہیں کرتی۔ ایک تو آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف غلط بات منسوخ کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہا، جتنا کہا ہے اتنا ہی نسبت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعوے کہ بچیاں شہید ہوئیں، بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا، یہ دعوے برائے دعوے ہیں۔ آج لوگوں نے مولانا حلیف جالندھری صاحب کا بھی مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاسفورس بم استعمال ہوئے اور بچیوں کی شکلیں مسخ ہوئیں۔ بھائی یہ پرانا بیان ہے، آپ میرے پرانے بیان سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، میں نے اس سے بھی زیادہ سخت بیان کیے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا جس میں علماء بھی جس کا شکار ہوئے ہیں، سب کے پرانے بیانات یہی ہیں، لہٰذا ان بیانات کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہے، ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ بیان دینے سے پہلے، مجھے اس بیان پہ ریئیکشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنی گالیاں مفتی عبدالرحیم مجھے دی جاری ہوتی، گالیاں میں خاموش رہتا۔ تو اگر آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا اس وقت، لیکن یہ کہنا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ ڈالر مفتی ہیں، وہ فوج کے پٹھو ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، یہ رائے کا اختلاف کا تحمل پیدا کریں۔ یہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں یہ باتیں نہیں کر سکتا، ان سے تو میں رہا ہوں کہ حضرت یہ جو بچیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیتے، اکیلے میں ان سے مل لیتے، ان سے فون پہ بات کر لیتے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے۔ لیکن حضرت آپ ہمارے بڑوں کا احترام کریں، پبلک کو ہمارے بڑوں کا احترام سکھائیں، کیونکہ اگر آپ جیسے بڑے لوگ جب اس طرح سے علماء کو گالیاں پڑھوائیں گے اور علماء کو برا بلا کہلوائیں گے تو پھر کل آپ کے شاگرد شاید آپ کا بھی ادب نہ کریں۔ یہ ٹرینڈ ہمارے طلبہ میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ رائے کا اختلاف آپ کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن دلیل کے ساتھ، اور جتنی بات مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی ہے اتنی بات آپ ان کی طرف منسوخ کریں۔